الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما پیر طریقت قبلہ محترم سجادہ نشین حضرت سید مردان علی شاہ حسینی جعفری رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العزیز، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ممکن ہو تو اس کا ای کو ختم کر دو بیٹے، ای کے کلام کے لیے بہتر رہتا ہے لیکن سمجھنے کے لیے اچھا آپ حضرات تھوڑا زحمت کر کے ایسا تھوڑا سامنے آ جائیں مجھے، تاکہ نظر پڑے میں آسانی سے بول سکوں۔ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں، 5-10 منٹ لوں گا آپ حضرات کی، اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ تعالی۔ کافی رات ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ جب تک ہمارے شہدائی برادرز محفل کو گرما رہے تھے تب تک ٹھیک تھا، ورنہ اتنی سردی میں اس گرمی کے بغیر بیٹھنا مشکل ہے۔ بارک اللہ فیک۔ بہت قابل مبارکباد ہے ہمارے اصغر قادری صاحب اور ان کے ساری فیملی، اہل خانہ اور ان کے احباب جنہوں نے یہ محفل کو منعقد کیا ہے۔ سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہراء علیہ السلام، یہ ان کی محفل منانا، میں ایک بات آج دن میں بھی کہہ رہا تھا، بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ فضل الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو فضل ہوتے ہیں، اللہ کے جو انعام ہوتے ہیں، اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ الگ الگ طریقوں کی ہوتی ہے۔ ایک رحمت عامہ ہوتی ہے، ایک رحمت خاصہ ہوتی ہے، ایک انعام عام ہوتا ہے، ایک انعام خاص ہوتا ہے۔ جی، انعام خاص ہوتا ہے۔ تو یہ جو انعام عام ہے اور رحمت عام ہے اور فضل عام ہے، اس میں بہت سارے لوگ شریک رہتے ہیں، اور ابتدا سے لے کر اب تک سیدہ کی محفل منانا صرف انہی کو نصیب ہوا جو انعام خاص کے مستحق ہوئے ہیں۔ یہ رحمت خاصہ ہے۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلو دوسرے معاملات میں لوگ افضلیت پر جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، انہوں پہلے دوسرے سب مناظرے جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر سیدہ کا نام آتا ہے تو سارے مسلمان ایسے گردن جھکا لیتے ہیں۔ اس زمین پر بھی جھکاتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی سب جھکانے والے ہیں، چھوٹے اور بڑے سب جھکانے والے ہیں گردن۔ یہ ایسا نام ہے، یہ نام پر ڈیبیٹس نہیں ہوتے ہیں، جھگڑے نہیں ہوتے، دلائل ایکسچینج نہیں ہوتے، ملا ازم وغیرہ کے یہ سب نہیں ہوتے ہیں۔ جی، سیدہ فاطمہ کا نام آتے ہی چھوٹے بڑے سب جھک جاتے ہیں، وہاں پر سب ختم ہو جاتا ہے وہاں۔ یہ کیوں نصیب نہیں ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے نام سے ہر گھر میں محفل کیوں نہیں ہو رہی؟ جی آپ غور کریں نا، جس نام پر سب کا اتفاق ہے، سیدہ فاطمہ کے نام پر سب جھک جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں نا، سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے دروازے پر تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو راضی کرنے کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں امت ابتدا سے آج تک سیدہ فاطمہ کو راضی کرنے، ان کے سامنے جھکنے، ان کے سامنے گردن نیچے کرنے، جی ان کے سامنے جھکنے سے ابتدا سے انتہا تک کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ جب سب کا اتفاق ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ محبوب نگر میں اور حیدرآباد میں اور اورنگ آباد میں اور فلاں ہر شہر کے اندر لاکھوں گھر مسلمانوں کے ہیں تو لاکھوں محافل کیوں نہیں ہو رہے؟ جب اتفاق ہی ہے اور سب مانتے ہی ہے، سب گردن جھکاتے ہی ہے، ائمہ اہل سنت نے اعلان کر دیا ہے، جی لا افضل علی بضعۃ رسول اللہ احدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے سے سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی بضع، رسول اللہ کا حصہ ہے، رسول اللہ کے جسم پاک کے حصے سے ہم کسی کو افضل نہیں مان سکتے، جو ہے وہی ہے، ان کے مقابل میں نہیں۔ جب اس بات پر اتفاق ہے تو پھر کیا بات ہے کہ ہر کسی کے گھر جشن نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کے گھر میں جو ہے فاتحہ نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 3 تاریخ مناؤ، 20 تاریخ مناؤ، سیدہ کے نام پہ تقسیم کرو، سیدہ کے نام پر یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت خاصہ، فضل خاص اور انعام خاص اور خصوصی عطا فرمانا چاہتا ہے، صرف انہی کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ سیدہ کا پروگرام کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے صاحب، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ حضرات کے یعنی پہنچ، اگر کوئی صاحب کشف و کرامت، کوئی صاحب کے پاس اگر آپ کی پہنچ ہے تو آپ جا کر یہ سوال کر لیجئے ان سے، آپ کو جواب یہی ملے گا
کہ سیدہ فاطمہ کی محفل منعقد کرنا صرف انعام خاص والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, قابل مبارکباد ہے یہاں پر سارے احباب جو یہاں پر جمع ہیں. آیت کریمہ میں پڑھا آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ بہت بڑی چیز ہے. سچ کے لیے اسلام آیا ہے, سچ کے لیے ہی آیا ہے اسلام. اور کس لیے آیا ہے اسلام آپ بتائیں جی؟ لوگ کسی اور کو خدا سمجھ رہے تھے, جھوٹ میں پڑ گئے تھے, جھوٹے خداؤں میں پڑ گئے. اسلام آیا سچ خدا بتانے کے لیے, اسلام آیا سچ بولنے کے لیے, اسلام آیا سچ سوچنے کے لیے. اسلام دل دماغ ہر جگہ سچ چاہتا ہے. الفاظ میں سچائی ہو, باڈی لینگویج میں سچائی ہو, من میں سچائی ہو, کیونکہ سچ کے بغیر اللہ کوئی نیکی نہیں قبول کرتا. مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ اکبر, میرے کو معلوم ہے میرے چند چاہنے والے محبوب نگر میں ہیں, اور میں آج محبوب نگر میں اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں, ارے یہ لوگ میرے سے بہت عقیدت رکھتے بھائی, لوگ میرے کو بہت اچھا میں سمجھتے. اگر میں انا آتینا پڑھ کے اور قل اللہ پڑھ کے اگر میں رکوع کر دوں گا تو شعیب علی کی نظروں میں میں کیا رہ جاؤں گا پھر جی؟ جو بڑے مولانا آئے حیدرآباد سے, اتنا میں پگڑی وگڑی بن کے جو ہے امامہ بن کے شال وال ڈال کے جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے جی, فاروق کیا سوچیں گے, انہوں کیا سوچیں گے, انہوں ہمارے ساجد صاحب کیا سوچیں گے جی. لہذا میں کیا کر رہا ہوں, میں اللہ کا نام لے رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, رکعت بانا ہوں. میں قل هو اللہ احد کے بجائے نماز میں والضحیٰ پڑھ رہا ہوں. میں نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوں. کیا میں سچا ہوں جی؟ میں نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوں؟ نہیں, اللہ کی پڑھ رہا بتا رہا ہوں. نماز تو یہ لوگ کی پڑھ رہا ہوں جی. تو دیکھو آپ نماز میں کیا ہو رہا ہے, اللہ کا نام لے رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, نیکی مل رہی ہے؟ نہیں, ریاکاری کا گناہ مل رہا ہے. کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نیکی تک پہنچ رہا ہے, اگر تم کو نیک بننا ہے اور نیکی تک پہنچنا ہے تو نیکی تک پہنچنے کا واحد ذریعہ سچ ہے. متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق, اے ایمان والو سچائی خود پر لازم کر لو. فإن الصدق يهدي إلى البر, کیونکہ نیکی تک لے جانے والی چیز کا نام صرف اور صرف سچائی ہے. سچائی کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نیک بنا ہی نہیں سکتی. باقی سب ڈھونگ ہے, باقی سب ایکٹنگ ہے. سچا زبان سچی, باڈی لینگویج سچی اور من سچا. سچ جب ہو جائے تبھی آپ بر تک پہنچتے ہیں. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور نیکی جنت تک لے جاتی. سچائی نیکی تک لے جاتی ہے, نیکی جنت تک لے جاتی ہے. وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. فرماتے ہیں درجے ہیں نا جی, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبوت کے بعد مقام کس کا بتایا ہے؟ صدیقین. شہداء سے اوپر, صالحین سے اوپر صدیقین کا بتایا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ولا یزال الرجل یصدق, جب آدمی سچ ہی کرتا ہے, سچ ہی بولتا ہے. ویتحرى الصدق, پورا سچ بولنا بہت مشکل ہے, ہمیشہ پورے سچے رہنا بہت مشکل ہے. مگر ایک بندہ ہے جو سچا بننے کی کوشش کرتے رہتا ہے. یہ تحرّ کا لفظ ہے, سچ بولتا ہے, سچ ہی بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا, جب وہ سچ کی طرف بڑھنے کے لیے جدوجہد کرتا رہتا ہے, ایک مقام آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نام صدیقین میں لکھ دیتا ہے. حدیث شریف بخاری اور مسلم کی حدیث شریف. اور اس کے علاوہ اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے ولا یزال الرجل یکذب, اور پھر کوئی آدمی ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے جی. یکذب ویتحرى الکذب, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے کہیں تو بھی جھوٹ بول کر نکل جاؤں, اچھا دکھ جاؤں, غلط بول کے نکل جاؤں, غلط جھوٹ بول کے کما لوں, ایسا چاہتا ہے. حتی یکتب عند اللہ کذابا, اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا ثابت ہو. اب ہمارا مضمون آج کا جھوٹوں کا نہیں, سچ کا ہے. سچ, صدیق. صدیق یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ نبیین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ کون سا درجہ بتایا؟ صدیقین کا درجہ سب سے اونچا ہے. صدیقین, یہ مقام پر پہنچنا ہے جی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يستقیم ایمان العبد حتى يستقیم قلبه, آدمی اس وقت تک اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو. ایمان صحیح سلامت چاہتے ہو تو پہلے دل ٹھیک ہونا پڑے گا. ولا يستقیم قلب العبد حتى يستقیم لسانه, اور جب تک آدمی کا دل صحیح, اس وقت تک آدمی کا دل صحیح نہیں ہو سکتا. دیکھو ایمان صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل صحیح ہونا ضروری ہے. اور دل صحیح ہونے کے لیے زیادہ ضروری ہے
کہ اس کی زبان سچی ہو جائے. حتی یستقیم لسانہ، یہاں سے سچ 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 جنت تک پہنچا رہی، سچ انسان کو مومن بنا رہی ہے اور سچ بنا رہا ہے، اور سچ ہی انسان کو نبوت کے بعد کا مقام، صدیقین کا مقام دلا رہا ہے. آئے ہائے 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 ہائے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارواح پیدا کیا نا، آپ کو خیال آ رہا ہوگا لوگوں کو یہ سجدہ کا دن ہے، کیا سچ سچ لگا کے بیٹھے، نہیں ادھر ہی جانا ہے. وہی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، وہی سمجھا رہا ہوں. سچ کا مقام سمجھو آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کو پیدا کیا نا، جب پوری انسانیت کو ارواح کو پیدا کرنا تھا، ہم انسانوں کو بنانے سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ارواح انبیاء کو سلیکٹ کیا. وہ وہیں سے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں اور ان کو المصطفین الاخیار بنا دیا، ان کو چن لیا ہے، مقام نبوت عطا کر دیا. انبیاء کی اتباع تو ہو سکتی ہے جی، انبیاء کی اتباع ہو سکتی ہے، انبیاء کی تقلید ہو سکتی ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں نبی جیسا بنوں گا جی، نبی جیسا بنوں گا، میں محنت کر کے نبی بن جاؤں گا. کوئی بول سکتا ہے جی؟ آپ آئیڈیل اور اسوہ اور رول ماڈل اور ان کو کیا کہتے ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، آپ مقتدا کہہ سکتے ہیں. نبی امام ہوتا ہے، نبی مقتدا ہوتا ہے، نبی جو ہے آئیڈیل ہوتا ہے نبی، مگر نبی جیسا بن سکتے ہیں؟ نبی جیسا نہیں بن سکتے. ولی جیسا بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. ولایت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، نبوت چنا گیا ہے، نبی چن لیا گیا ہے. فرمایا کہ بس اب انبیاء آنا تھا، آدم آئے، نوح آئے، شیث آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ، عیسیٰ آئے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی بن نہیں سکتا ہے جی. نبی کی اتباع تو ہے لیکن نبی جیسا بن نہیں سکتے ہیں. ولایت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے جب مولا علی کا ہاتھ اٹھائے تو ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے. اگر تم کچھ بن سکتے ہو تو ولایت کے راستے پر چلو، یہ راستہ ہے کل قیامت کے دن تک کھلا رہے گا. اور یہ ولایت کا راستہ جاتا کہاں تک ہے؟ جاتا کہاں تک ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے؟ بولے یہ جہاں سے بھی شروع ہوتا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہے ان کے پاس جا کر رکتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خاتم النبیین. اور اللہ تبارک و تعالی انعم اللہ علیہم من النبیین کے بعد کیا کہا؟ صدیقین. تو پتہ چلا کہ صدیقیت ولایت کا سب سے اونچا مقام ہے. نیچے صالحین ہے، اس سے اوپر شہداء ہے، اس سے اوپر صدیقین ہے. یہ ولایت کے راستے ہے. ولایت کے راستے میں مقام صدیقیت سب سے اونچا مقام ہے. اور قربان جائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جی، کیا فرماتے ہیں؟ یا علی انت اخی وانت عبد اللہ وانت الصدیق الاکبر. اے علی، تو اللہ کا بندہ ہے، تو میرا بھائی ہے، اور تو ہی اس کائنات کا سب سے بڑا صدیق ہے. مولا علی علیہ السلام سب سے بڑے صدیق ہے، علی الاعلان ہے جی. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، کون ہے ام المؤمنین عائشہ؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، رسول اللہ کی وائف، تمام مومنین کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما رأيت احدا اصدق من فاطمہ غیر ابیہا. رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی صدیق اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو سیدہ فاطمہ کو دیکھا ہے. آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبوت کا دروازہ ہے، اور نبوت کے دروازے کے بعد دیکھو غیر ابیہا، سب سے سچے تو نبی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر پوری کائنات میں سب سے سچا ہم نے کسی کو دیکھا تو سیدہ فاطمہ کو دیکھا. ہائے ہائے، سیدہ فاطمہ کتنے سچے تھے معلوم آپ، کتنے سچے تھے. میں ایک جملے میں بہت ہلکا جملہ بولتا ہوں، جو جتنا سمجھتا اتنا سمجھتا. دیکھو جی، ہم سب کو رسول اللہ جیسا عمل کرنا ہے جی. سرکار جیسی نماز پڑھے ویسے، سرکار جیسا حلیہ رکھے ویسا رکھنا ہے، سرکار جیسے معاملات کرتے ویسا کرنا ہے. ہم سب کو سرکار جیسا عمل کرنا ہے. پھر ساتھ میں یہ لکھا ہوا فائنل ہے، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ ایکم مثلی، حدیث شریف ہے، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کر لے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امہات المؤمنین اور صحابہ کرام اور پوری دنیا ایک آواز میں کہتی ہے رسول اللہ جیسا اگر کوئی ہے تو صرف فاطمہ ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. رسول اللہ جی، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے
اگر تم کو رسول اللہ کی مسکراہٹ دیکھنا ہے تو فاطمہ کو دیکھ لو. یہ رسول اللہ کے اسٹیپ پیر جو رکھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, تم کو نہیں معلوم؟ اگر سرکار کیسا قدم رکھتے دیکھنا چاہتے ہو, فاطمہ کو دیکھ لو. کانت تمشی کأن مشیتها مشیت رسول اللہ. فاطمہ آ رہی تھی, ہم دیکھ رہے تھے, ان کے پیر رکھنے کے انداز ایسے تھے بس سمجھو رسول اللہ پیر رکھ رہے ہیں. آپ غور کرو, امہات المؤمنین اور صحابہ کتنا نہیں غور کرتے تھے, کیا نہیں دیکھتے. فرماتے قیاما وقعودا. لفظ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہر ایک کا اٹھنے کا انداز الگ ہے. کوئی ہاتھ ٹیک کے بغیر اٹھتا, کوئی ادھر ہاتھ ٹیک کے اٹھتا, کوئی ادھر ٹیک کے اٹھتا, کوئی دونوں ہاتھ ٹیک کے اٹھتا. ہر ایک, غور کرو, ہر ایک کا انداز الگ رہتا ہے. آپ کو پتا ہے رسول اللہ کیسا اٹھتے تھے؟ بالکل ایسا ہی اٹھتے تھے جیسا فاطمہ اٹھا کرتی ہے. کیسا بیٹھتے تھے؟ جیسا فاطمہ بیٹھا کرتی. یعنی سنت رسول صلی اللہ, اور صرف ظاہر نہیں, ظاہر فاطمہ سچا ہے بالکل ظاہر رسول جیسا, باطن فاطمہ بالکل سچا ہے جیسا رسول اللہ کا باطن ہے. ما رأیت احدا اصدق. اگر مردوں میں صدیق اکبر دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب ہے, عورتوں میں صدیقۃ الکبریٰ دیکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام. جی, سب لوگ محنت, سب لوگ رسول اللہ کے جیسا کرتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے. سب کوئی صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ویسا پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوں. سرکار کیسا پڑھے, روایتیں دیکھتے دیکھتے سرکار ایسا, سب وہ کرتے ہیں, سب ویسا بننا چاہتے ہیں, ویسا کرتے ہیں جیسا رسول اللہ کیا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ ویسی ہیں جیسے رسول اللہ ہوا کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, رسول اللہ جیسے ہیں, سیدہ فاطمہ ویسی ہے, ویسا کرتی ہیں نہیں, ویسی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ فاطمہ, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات نہیں اور دو بات نہیں, ایک جملہ بول دیتا ہوں, مضامین تو بہت زیادہ تھے. اچھا, ایک بات ابھی ذہن میں آیا, معلوم ہوا مجھے جی کہ الحمدللہ ابھی 7 سالہ عرس شریف آ رہا ہے. سید مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سجاد صاحب قبلہ عبدالرزاق شاہ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے جی, عرس شریف آ رہا ہے. اور مجھے پتا ابھی ہمارے شعیب میاں سے معلوم ہوا کہ آپ جعفری ہے جی, جعفری ہے. اور امام جعفر علیہ السلام کون ہے؟ جعفر الصادق ہے وہ. ہاں, یہ کون سی صفت ہے صاحب؟ یہ صفت محمدی ہے, یہ صفت فاطمی ہے. جعفر الصادق. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, اے ایمان والوں, کفار سے نہیں بول رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور نمازیں پڑھو اور رو اور دو اور دعائیں کرو اور عمرے کرو اور حج کرو. نہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کون؟ محمد الرسول اللہ. صادقین کون؟ علی ابن ابی طالب. صادقین کون؟ سیدہ فاطمہ. صادقین کون؟ جعفر الصادق ہے, ائمہ اہل بیت ہے, ان کی نسل ہے. یہ صادقین ہے, یہ صادقین ہے, یہ صدیقین ہے, یہ صدیقین ہے. یہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا مقام ہے. روایات بہت ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں.